ایک باپ نے اپنی 4 بیٹیوں سے شادی کر لی اور شادی کی رات کیا ہوا یہ جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میرا نام ریشما ہے اور میں 14 سال کی ہوں۔ میرے باپ نے جس رات مجھ سے شادی کی اسی رات مجھ پر قیامت گزر گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا باپ کبھی مجھے اپنی بیوی بنائے گا، اور جو کچھ اس رات ہوا وہ جان کر آپ کے رونگٹے بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ مجھے بہت سی چیزوں کی سمجھ آنے لگی اور یہی بات میرے لیے بہت مشکل بن گئی۔ دوسرے لفظوں میں کہوں تو میرا جینا مشکل ہو گیا۔ جس ابا کو میں بہت نیک اور آئیڈیل سمجھتی تھی اس کا کردار میرے لیے باعث شرم بن چکا تھا۔ جو کچھ سالوں سے میرے ارد گرد ہو رہا تھا جب تک میں اس سے بے خبر تھی میری زندگی پرسکون تھی۔ اب جبکہ مجھے یہ سب کچھ سمجھ آ رہا تھا تو میرے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تھا، اور یہ جان کر شاید آپ کی روح بھی کانپ اٹھے گی کہ کس طرح ہمارے باپ نے ہمارے ساتھ ظلم کی انتہا کرتی تھی۔ میں اپنے ابا سے بہت محبت کرتی تھی۔ ابا کو تو کبھی دیکھا نہیں تھا، اس لیے ابا ہی میرے لیے سب کچھ تھے۔ ہمارے گھر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ابا ہم بہنوں کے کھانے پینے کا بھی بہت خیال رکھتے تھے، لیکن ان کی کچھ حرکتیں بہت ہی عجیب سی تھیں۔ ابا کا زیادہ تر وقت ہم بہنوں کے ساتھ گھر میں گزرتا تھا، اور ابا کی نظریں ہر وقت ہمیں اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہوتی تھی۔ ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ ابا کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ ایسا لگتا جیسے ہماری ایک حرکت پر ابا کی نظر ہو۔ ابا نے ہم بہنوں کو کبھی اپنی آنکھوں سے دور نہیں ہونے دیا، نہ ہی ہمیں اسکول کی تعلیم دلوائی اور نہ ہی عربی پڑھنے کے لیے گھر سے باہر جانے کی اجازت ملی۔ مجھے پڑھائی کا بہت شوق تھا۔ میں ابا سے جب بھی پڑھائی کا کہتی، ابا مجھے سینے سے لگا کر کہتا کہ میں اپنے جگر کے ٹکڑوں کو گھر سے باہر نہیں بھیج سکتا۔ ابا کو زمانے کا بہت زیادہ خوف ستاتا تھا۔ ہم میں سے جب بھی کوئی کام کرنے کی باہر جانے کی اجازت مانگتا تو ابا فوراً انکار کر دیتا اور کہتا کہ میں نے بہت مشکلوں سے تم لوگوں کو دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھا ہوا ہے، میں نہیں چاہتا کہ کسی کی بھی بری نظر تم لوگوں پر پڑے۔ بازار سے سودا صرف لانا ہو یا ہمارے لیے کچھ خریداری کرنی ہو، سب کچھ ابا خود ہی خرید کر لاتا اور جاتے جاتے گھر کو باہر سے تالا بھی لگا کر جاتا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے اس بات پر بہت غصہ آتا تھا کہ ہم ابا کی بیٹیاں تھیں پھر بھی ابا کو ہم پر بھروسہ نہیں تھا۔ دنیا کتنی خراب کیوں نہ ہو لیکن ہم بہنیں تو بہت ہی اچھی اور ابا سے بہت محبت کرنے والی تھی۔ اکثر میری بڑی بہن زرکا مجھے سمجھاتی کہ ابا جو کچھ کرتا ہے ہمارے بھلے کے لیے کرتا ہے۔ ابا نے دنیا ہم سے زیادہ دیکھ رکھی ہے، ویسے بھی ہماری اماں کے انتقال کے بعد ابا نے اکیلی ہی ہمیں پالا ہے، اس لیے اسے ہماری حد سے زیادہ فکر ہے۔ لیکن ابا کی حد سے زیادہ فکر ہمارے لیے ایک عذاب ثابت ہوئی۔ جیسے ہی میری بڑی بہن جوان ہوئی تو ابا کو ان کی اور بھی زیادہ فکر ستانے لگی۔ ابا نے ان کا چھت پر جانا تک بند کروا دیا تھا۔ کبھی وہ کسی بہن کو اپنے ساتھ سلانے کے لیے لے جاتا تو کبھی کسی بہن کو۔ پتہ نہیں ابا کی حفاظت کا یہ کون سا طریقہ تھا جو ہم میں سے کسی کو بھی پسند نہیں تھا۔ ابا اکثر بڑی بہن کو لے کر گھنٹوں اپنے کمرے میں بند ہو جاتا، اور جب وہ باہر آتی تو اس کی شکل پر عجیب سے رنگ ہوتے۔ ہمارے لاکھ پوچھنے پر بھی وہ خاموش رہتی اور ہم اس سے انجان تھے کہ ابا اس کو کمرے میں کیوں بلاتا تھا۔ ہم 9 بہنیں تھیں، میں چھٹے نمبر پر تھی۔ مجھ سے چھوٹی بھی 5 بہنیں اور تھیں۔ بڑی دونوں بہنیں 18 سال کی ہو چکی تھیں، وہ دونوں اب گھر کی زندگی سے بیزار آ گئی تھیں۔ سالوں گزر گئے تھے، ہم میں سے کسی نے ان 4 دیواری سے باہر قدم نہیں رکھا تھا۔ وہ دونوں اکثر ہی گھر سے باہر جانے کی کوشش کرتی۔ شزا بھی اکثر کہتی کہ یہ گھر ہمارے لیے جیل بن گیا ہے اور اب مزید اس جیل میں نہیں رہنا چاہتی۔ اور پھر ایک دن یہ بات ابا کو پتہ چل گئی۔ پہلی دفعہ میں نے ابا کو اتنا غصے میں دیکھا تھا۔ بہنوں کی حرکت نے ابا کو تیش دلا دیا تھا، کیونکہ بڑی بہن شزا کھڑکی سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی اور ابا نے خود اسے دیکھ لیا تھا۔ شزا آپی کا ارادہ تھا کہ وہ تھوڑی دیر باہر گھوم پھر کر واپس آ جائیں گی، لیکن ان کی بدقسمتی تھی کہ وہ پکڑی گئی تھی۔ ابا شزا باجی کو چوٹی سے پکڑ کر کھینچتا ہوا اندر لے کر آیا اور بہت ہی زیادہ برا بھلا کہا۔ ہم ساری بہنیں پریشان ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں۔ ابا کے آگے کسی کو زبان کھولنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کیونکہ ابا بہت غصے میں تھے۔ شزا آپی پوری طرح ابا کے رحم و کرم پر تھی، اور جب شزا آپی پر اپنا غصہ نکالنے کے بعد ابا کچھ ٹھنڈا ہوئے تو گھر سے باہر چلے گئے۔ کافی دیر بعد ابا قاضی صاحب کے ساتھ واپس آئے اور ابا نے شزا آپی کو اشارے سے اپنے سامنے بیٹھنے کو کہا تو ہم سب کی جان حلق میں آ گئی۔ اس وقت تو ہمارے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی جب ابا نے قاضی صاحب سے اپنا اور شزا آپی کا نکاح پڑھانے کو کہا۔
ہمیں لگا تھا کہ شاید ابا کسی اور کے ساتھ شیزا آپی کی شادی کر رہے ہیں، لیکن ابا نے تو ظلم کی ہر حد پار کر دی تھی اور شیزا آپی کو اپنی بیوی بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ہم سبھی جانتی تھی کہ یہ غلط ہے، ایک باپ اپنی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا، لیکن ابا اور قاضی صاحب کے سامنے یہ بات کہنے کی ہمت کسی میں بھی نہیں تھی۔ شیزا آپی کا حشر ہم سب کے سامنے تھا۔ تھوڑی دیر بعد ابا اور شیزا آپی کا نکاح ہو گیا اور ہم سب کو صبر کا کڑوا گھونٹ پینا پڑا۔ شیزا آپی سے چھوٹی فضا آپی کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، وہ سب سے زیادہ سمجھدار تھی۔ قاضی صاحب کے جانے کے بعد شیزا آپی نے بہت زیادہ احتجاج کیا تھا اور فضا آپی نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا، لیکن ابا کو ان کے احتجاج سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ ابا نے صاف صاف کہہ دیا کہ جو لڑکی اپنے باپ کے گھر عزت سے نہیں رہ سکتی، اسے کون اپنے گھر کی عزت بنائے گا۔ ابا شیزا آپی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں لے گئے تھے اور وہ روتی سسکتی رہ گئی۔ ہم سب بہنیں اپنی بے بسی پر ماتم کنا تھیں۔ ہم جانتی تھیں کہ ابا جو کچھ کر رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم میں سے کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ابا کے فیصلے کے خلاف آواز اٹھاتی۔ جو ہماری بڑی بہن تھی آج وہ ہماری ماں بن چکی تھی۔ یہ رات ہم سب بہنوں پر بہت بھاری تھی۔ ہم سب بہنیں ایک ہی کمرے میں رہتی تھیں اور اس وقت سب کی سب جاگ رہی تھیں۔ فضا آپی نے چھوٹی دو کو زبردستی سلا دیا تھا کیونکہ وہ صرف 6-7 سال کی تھیں۔ ان لوگوں کو تو اس بات کی سمجھ بھی نہیں تھی کہ ابا نے اپنی ہی بیٹی سے شادی کر لی ہے۔ ہم سب بہنوں کے دل میں خوف پیدا ہو گیا تھا کہ اگر ہم میں سے کسی نے بھی ابا کی مرضی کے خلاف کچھ کیا تو ہمارا انجام بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن فضا آپی نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ابا کے ظلم کے آگے خاموش نہیں بیٹھیں گی بلکہ آواز اٹھا کر رہیں گی۔ اگلی صبح جب شیزا آپی ابا کے کمرے سے باہر آئیں تو ان کا چہرہ رو رو کر سوج چکا تھا اور ان کی حالت ایسی تھی کہ ہم سب بہنیں رو پڑی تھیں۔ شیزا آپی نے حالات کے آگے سر جھکا دیا تھا، لیکن فضا آپی سر جھکانے کو تیار نہیں تھی اور یہ بات ابا بھی جان گئے تھے۔ اس لیے مہینے بھر کے بعد اچانک ہی ابا نے فضا آپی کی شادی کا اعلان کر دیا اور پھر ایک دن قاضی صاحب کو دوبارہ ابا ہمارے گھر لے آئے اور فضا آپی کا زبردستی نکاح کر دیا گیا۔ ان کا نکاح کس کے ساتھ ہوا تھا یہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا، اور پھر وہ رخصت ہو کر ہمارے گھر سے ایسی گئیں کہ دوبارہ پلٹ کر نہ آئیں۔ کہاں گئی تھی، کس کے ساتھ گئی تھی، کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن ابا کے اس فیصلے کے بعد ہم میں سے کسی کی بھی بغاوت کی ہمت باقی نہیں بچی تھی۔ فضا آپی کی آواز اٹھانے کے نتیجے میں ہی ابا نے اس طرح انہیں ہمارے گھر سے رخصت کر دیا تھا۔ ہم بہنیں یہ بات اچھی طرح جان گئی تھیں کہ جو بھی ابا کی مرضی کے خلاف قدم اٹھائے گا اس کا انجام بہت ہی زیادہ بھیانک ہوگا۔ بڑی دونوں بہنیں اپنے برے انجام کو پہنچ چکی تھیں۔ ہمارا وہ گھر جو کبھی ہماری آوازوں سے گونجتا تھا، اس گھر میں پوری طرح سناٹا چھا گیا۔ ہر کوئی اپنے آپ میں خوف بھری زندگی گزار رہا تھا۔ ابا سے شادی کے بعد شیزا آپی بھی پوری طرح بدل گئی تھی۔ وہ چپ چاپ گھر کے کام کاج کرتی اور ہم سب کو ابا کا حکم ماننے کی ہدایت دیتی۔ شیزا آپی کے چہرے پر ہر وقت ایک عجیب سا خوف نظر آنے لگا تھا۔ 6 مہینے ایسے ہی گزر گئے تھے اور پھر ایک دن ابا نے سمرین آپی سے بھی نکاح کر لیا۔ ان کی کوئی غلطی نہیں تھی سوائے اس کی کہ وہ ہم دونوں بہنوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی اور ابا کی نظر ان پر ٹھہر گئی تھی۔ ابا جان گئے تھے کہ وہ بآسانی ہم بہنوں کو استعمال کر سکتے ہیں اور ہم میں سے کوئی بھی اب آواز اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتا۔ 2 بہنیں ابا کے نکاح میں آ چکی تھیں اور ایک بہن کو ابا نے نہ جانے کس کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ مجھے تو اپنے مستقبل کا سوچ کر خوف آنے لگا کہ پتہ نہیں ابا آگے ہم بہنوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا تھا۔ وقت ایسے ہی گزر رہا تھا اور شیزا آپی امید سے ہو چکی تھی۔ ابا نے انہیں ہم بہنوں کے کمرے میں واپس بھیج دیا اور خود زرکا سے نکاح کر لیا اور شیزا آپی کی جگہ زرکا نے سنبھال لی۔ ہم سب بہنیں بس خاموشی سے سارا تماشا دیکھ رہی تھیں۔ یہ تیسری بہن تھی جو ابا کے نکاح میں چلی گئی تھی اور پھر ایک صبح ہمیں پتا چلا کہ رات کے اندھیرے میں سمرین آپی گھر سے بھاگ گئی ہیں۔ ابا نے روتے ہوئے بتایا کہ وہ رات کے اندھیرے میں فرار ہو گئی ہے اور اب نہ جانے کہاں کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ یہ خبر ہم بہنوں کے لیے کسی قیامت کی طرح تھی، کیونکہ جو لڑکی آج تک گھر سے باہر نہیں نکلی تھی وہ اکیلی بھاگ کر کہاں جا سکتی تھی۔ نہ ہی ہم میں سے کسی کو دنیا کے بارے میں کچھ پتا تھا، نہ ہم پڑھی لکھی تھیں۔ ایسے میں رات کے اندھیرے میں سمرین آپی کا ابا کی موجودگی میں گھر سے بھاگ جانا ایک معمہ بن گیا تھا جو کبھی حل نہیں ہو سکا تھا۔ شیزا آپی ہمارے ساتھ حمل کے مہینے گزار رہی تھیں اور زرکا ابا کے کمرے میں تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمارے اندر گھٹن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ نہ جانے پاس پڑوس والوں کو ہماری خبر تھی بھی یا نہیں، ہمیں ان کے بارے میں بھی کچھ نہیں پتا تھا۔ ابا کے علاوہ کوئی ہمارا پرسان حال نہیں تھا اور وہی محافظ سے لٹیرا بن گیا تھا۔
زرکا ابا کے ساتھ ان کے کمرے میں رہتی تھی اور صبح جب وہ کمرے سے باہر آتی تو اس کی حالت دیکھ کر لگتا کہ وہ بہت زیادہ تھکی ہوئی ہے۔ جب سے اس کی ابا سے شادی ہوئی تھی وہ آدھا دن سو کر گزارنے لگی تھی، پھر بھی اس کی آنکھوں میں ہر وقت نیند کی خماری نظر آتی۔ اس کا وجود تھکن سے چور ہوتا اور ابا بہت ہی خوش اور تر و تازہ نظر آتا۔ ابا دن بدن کھلتا ہی چلا جا رہا تھا جبکہ زرکا کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ ابا سارا وقت زرکا کے ناز نخرے اٹھاتا، کبھی اسے اپنے ہاتھوں سے جوس پلاتا، کبھی پھل کھلاتا، لیکن زرکا کی حالت بہتر نہیں لگ رہی تھی۔ شیزا کے حمل کو 7واں مہینہ لگ گیا تھا اور زرکا بہت کمزور ہو گئی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ ابا کے لیے زرکا بھی کسی کام کی نہیں رہی ہے اور اسی لیے اب میرا نمبر ہے، اور یہی سوچ کر ایک ایک لمحہ گزارنا میرے لیے مشکل ہو گیا۔ پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ ابا نے ایک دن کہہ دیا کہ اب مجھ سے وہ نکاح کریں گے کیونکہ زرکا بہت بیمار ہو گئی اور شیزا حاملہ ہے تو انہیں میری ضرورت ہے۔ میں ابا کے قدموں میں بیٹھ گئی، بہت منت کی، بہت روئی کہ میں یہ گناہ نہیں کر سکتی، آپ کا اور میرا رشتہ کسی صورت جائز نہیں ہے۔ لیکن میرے ابا نے میری بات سن کر مجھے اپنے پاؤں سے ایک زوردار ٹھوکر ماری اور کہنے لگے کہ اب تیری اتنی ہمت ہو گئی کہ تم میرے ہی آگے زبان چلا رہی ہے۔ اس دن کے لیے تجھے پال پوس کر بڑا کیا تھا اور تجھ پر لاکھوں روپیہ خرچ کیا تھا کہ تو میرے سامنے میرے ہی خلاف کھڑی ہو جائے۔ ابا نے جیسے ہی مجھے بالوں سے پکڑا تو شیزا بیچ میں آ گئی، کہنے لگی کہ ریشما کو چھوڑ دیجیے، یہ ابھی بچی ہے، صرف 14 سال کی ہوئی ہے۔ ابا نے قہر بھری نظر شیزا پر ڈالی اور کہنے لگی کہ اگر تیرے حمل کا خیال نہ ہوتا تو اس بات پر تجھے بھی اچھی طرح مزہ چکھا دیتا، بہتر یہ ہے کہ میرے سامنے سے دفع ہو جا۔ اسی شام ابا قاضی صاحب کے لے کر آئے۔ میرا رونا دھونا سب بیکار گیا تھا، نہ ہی شیزا کی منت سماجت کام آئی تھی اور نہ ہی زرکا کی فریاد۔ میں بھی اپنے باپ کے ساتھ نکاح کے رشتے میں بن گئی تھی جبکہ یہ رشتہ ہی جائز نہیں تھا۔ ابا تو اس نکاح پر حد سے زیادہ خوش تھا، جیسے اس کے ہاتھ کوئی لاٹری لگ گئی ہو۔ میرا وہ باپ جو کبھی میرا آئیڈیل ہوا کرتا تھا، مجھے اس سے شدید نفرت کا احساس ہو رہا تھا۔ میرے باپ نے رشتوں کو جس طرح پامال کیا تھا کوئی باپ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ رات ہوتے ہی ابا نے مجھے اپنے پاس کمرے میں بلایا تو میں نے وہاں جانے سے صاف انکار کر دیا۔ میرے ابا میرے انکار پر طیش میں آ گیا اور وہ غصے میں میرے پاس آیا اور مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گیا اور میرے چہرے پر زوردار تماچے مارنا شروع کر دیے۔ وہ کہنے لگا کہ آج تو نے میری بات پر انکار کیا ہے، لیکن اگر آج کے بعد تو نے میری کسی بھی بات پر انکار کیا تو میں تیرے ساتھ وہی کروں گا جو میں نے سمرین کے ساتھ کیا ہے۔ ابا کے لفظوں نے مجھے کانپنے پر مجبور کر دیا۔ ابا نے سمرین آپی کے ساتھ کیا کیا تھا یہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا۔ ابا نے تو ہمیں یہی بتایا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے رات کے اندھیرے میں فرار ہو گئی ہے، لیکن آج پہلی بار ابا کا سچ سامنے آیا تھا کہ وہ فرار نہیں ہوئی تھی بلکہ ان کے ساتھ ابا نے ہی کچھ کیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ سمرین آپی نے بھی ابا کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کی۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ سمرین آپی نے بھی ابا کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کی ہوگی اور انہیں بھی اسی کی سزا بھگتنی پڑی ہوگی۔ کہیں ابا نے سمرین آپی کی جان تو نہیں لے لی؟ یہ سوچ کر ہی میری جان نکل گئی تھی۔ ہم 5 بہنوں میں سے ایک بہن کی شادی ابا نے باہر کی تھی، باقی مجھ سمیت 4 ابا کے نکاح میں تھی، لیکن چاروں کی حالت ہی کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ شیزا آپی پوری طرح خاموش ہو چکی تھی، سمرین آپی کا کچھ پتہ نہیں تھا، زرکا بیمار پڑی ہوئی تھی اور میں تو آج ہی ابا کے نکاح میں آئی تھی۔ ابا نے مجھے زبردستی اپنے بستر پر بٹھایا، اس سے پہلے کہ وہ میرے ساتھ کوئی ناجائز رشتہ قائم کرتے۔ ایک ایسا سچ سامنے آیا کہ سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ رات کے 11 بج رہے تھے اور گھر کا دروازہ بری طرح بجنے لگا۔ ہمارے گھر تو کوئی آتا ہی نہیں تھا۔ ابا کہیں جاتا تو تالا لگا کر جاتا اور نہ ہی کوئی رشتہ دار تھا نہ ہی جان پہچان۔ پھر رات کس پہر کون آ گیا تھا؟ ابا کچھ پریشان سا نظر آنے لگا، پھر ہم سب کو ایک کمرے میں بند کر کے خود اکیلا ہی دروازہ کھولنے چلا گیا۔ ابا کے دروازہ کھولتے ہی بھاری بوٹوں کی آواز پورے گھر میں دھمکنے لگی تھی۔ ابا کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی لیکن شاید کوئی بھی انہیں سننے والا نہیں تھا۔ ایک ایک کر کے سارے گھر کی تلاشی ہو رہی تھی اور پھر وہ بوٹ ہمارے کمرے کے باہر آ کے رک گئے۔ ابا کمرے کو پہلے ہی باہر سے تالا لگا چکے تھے۔ وہ لوگ جو آئے تھے ابا سے کمرے کا تالا کھولنے کو کہہ رہے تھے، لیکن ابا کا ایک ہی اصرار تھا کہ اس کمرے میں کاڑ کباڑ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ ابا کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے اور انہوں نے ابا سے تالا کھلوا کر ہی دم لیا۔
दरवाजा खुलते ही हम 7 बहनें सामने मौजूद थीं, जबकि आने वाले लोग पुलिस की वर्दी में थे और हमें देखकर मुस्कुराए थे। एक ऑफिसर ने अब्बा की गिरफ्तारी का हुक्म दिया और हमें भी साथ लेकर पुलिस स्टेशन चले गए। शिजा भी जो हामला थी, उनकी तबीयत काफी खराब हो रही थी। हम में से कोई नहीं जानता था कि सब क्या हो रहा है और अब्बा को किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। हम खामोशी से ऑफिसर के कमरे में बैठे थे जब ही वहां फिजा आपी को लाया गया। पूरे साल बाद हम अपनी बहन को देख रहे थे और खुशी से आंसू बह रहे थे। हमें तो लगा था हम जिंदगी भर कभी फिजा आपी को देख ही नहीं पाएंगे। फिजा आपी हम सबसे मिलकर बहुत खुश हुई और फिर हमारे पास ही बैठ गई। पुलिस ऑफिसर ने बताया कि उन्होंने ये कार्रवाई फिजा आपी की शिकायत पर की है और फिर एक के बाद एक ऐसा सच सामने आया जिसे सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। अब्बा ने फिजा आपी का जाली निकाह करवाया था। निकाह के नाम पर उन्होंने फिजा आपी को आगे फरोख्त कर दिया था। फिजा आपी इसी तरह आगे से आगे बिकती रही और फिर एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां पर सब गलत काम होते थे। कुछ दिन वहां गुजारने के बाद वहां पुलिस का छापा पड़ा और फिजा आपी को वहां से बाजियाब करवा लिया गया और फिजा आपी ने हम सब के लिए अब्बा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस वालों ने बारी बारी हम सब बहनों से बयान लेना शुरू किए तो सबका सच सामने आता गया। अब्बा ने शिजा आपी से इसलिए शादी की थी क्योंकि वो जवान हो गई थी और अब्बा को मजीद बेटियों की ख्वाहिश थी। अब्बा उनसे बेटियां पैदा करवा कर वही सब कुछ करना चाहते थे जो फिजा और जरका के साथ किया था। फिजा क्योंकि बागी थी और अब्बा से संभलने वाली नहीं थी, इसलिए अब्बा ने उसे एक ही दफा निकाह करवा के फरोख्त कर दिया। लेकिन जरका सीधी सादी मासूम सी थी, इसलिए अब्बा उसे हर रात काम करवाया करते थे। जरका को वो हर रात ही फरोख्त करते और वो सारी रात किसी और के साथ गुजार कर आती और बदले में अब्बा को खूब पैसा मिलता। लेकिन मुस्तकिल काम करने की वजह से जरका बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी क्योंकि उसकी उम्र कम थी, वो सिर्फ 15 साल की थी। इसलिए अब्बा ने मुझसे निकाह कर लिया था कि वो मुझे जरका की जगह इस्तेमाल कर सकें। अब्बा को मालूम था कि मैं भी जरका की तरह सीधी सादी हूँ और उनके खौफ के आगे सर झुका दूंगी। और इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा सच ये था कि अब्बा हमारा बाप ही नहीं था। अब्बा का सालों से यही कारोबार था कि वो बच्चियों को अगवा करके लाते और उन्हें पाल पोस कर बड़ा करते और फिर गलत काम करवा कर पैसा कमाते। शिजा आपी की तरह जो लड़की हामला हो जाती, उसका बच्चा पैदा होने पर अगर बेटा होता तो फकीरों के गिरोहों को बेच देते और अगर बेटी होती तो उसे पालना पोसना शुरू कर देते। अब्बा के नजदीक ये मुस्तकबिल की सरमायाकारी थी क्योंकि एक एक बच्ची मुस्तकबिल में उन्हें लाखों रुपए कमा कर दे सकती थी। ये जानकर हम सब के ही कदमों तले से जमीन निकल गई कि ना ही अब्बा हमारे बाप थे और ना ही हम सब बहनों में कोई खून का रिश्ता था, बल्कि हम सब बहनें या तो अगवाशुदा थी या फिर हमसे पहले वाली लड़कियों के हमल का नतीजा थी। इसलिए उन्हें नहीं पता, इसलिए अब्बा को हमसे बेटियों वाली मोहब्बत नहीं थी और ना ही हमारा रिश्ता हराम था। पुलिस की तफ्तीश पर पता चला कि अब्बा अकेला नहीं था, बल्कि उनका एक बहुत बड़ा गिरोह उनके साथ था जो दूसरे शहरों से बच्चों को अगवा करके अब्बा के हवाले करता और हमारे शहर से बच्चियां अगवा करके अब्बा उनके हवाले करता। अब्बा का ताल्लुक बहुत सारे फकीरों के गिरोहों से भी था और जिस्म फरोशी के अड्डों से भी। अब्बा हर तरह से पैसा कमा रहा था और मैं अब्बा का नया शिकार बनने वाली थी। लेकिन किस्मत ने मुझे अब्बा के सितम से बचा लिया था क्योंकि शादी की रात ही अब्बा गिरफ्तार हो गया था और सारा सच खुलकर सामने आ गया था। हम सारी बहनों से तफ्तीश के बाद पुलिस वालों ने हमें ये कहकर वापस भेज दिया कि जब वो दोबारा जरूरत होगी तो हमें बुलवा लेंगे। शिजा आपी तो हामला थी, इसलिए फिजा आपी ने हम सबकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली और हम अपने घर वापस आ गए थे। पास पड़ोस के लोग हमें देखकर हैरान थे कि हम इतनी सारी बहनें इस घर में रहती हैं और वो सालों से इस बात से अनजान थे। हमारे बाप का गुस्सा और चिड़चिड़ापन मोहल्ले में मशहूर था, इसलिए हर कोई उनसे दूर ही रहता था और किसी ने कभी हमारे घर झांकने की कोशिश भी नहीं की। यह बात हमारे लिए भी बहुत हैरान कुन थी कि पास पड़ोसियों को इतने सालों में भी हमारी खबर ना हो सकी। ये कैसे लोग थे? अब अब्बा पर मुकदमा चल रहा है और उनके जरिए उनके गिरोहों को पकड़ा जा रहा है, लेकिन आजकल बच्चों के अगवा का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। अपने बच्चों की हिफाजत खुद करें। ऐसे गिरोह बहुत ज्यादा फाल हो चुके हैं और बहुत बड़े लोग उनकी सरपरस्ती करते हैं। अब्बा ने हमें सालों अपने पास रखकर पाला पोसा, लेकिन उन्हें ना हमसे मोहब्बत हो सकी और ना ही उनके अंदर की इंसानियत जाग सकी। ऐसे लोगों से बिल्कुल भी रहम की उम्मीद नहीं की जा सकती। पुलिस वाले समरीन आपी को भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ताहाल उनका कोई पता नहीं चला। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप भी दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द हमें आपी मिल जाएं और आगे किसी गलत हाथों में न जा सकें। वो अब्बा के हुक्म पर लोगों को खुश नहीं कर सकी थी, इसलिए अब्बा ने
انہیں بھی فضا آپی کی طرح خاموشی سے فروخت کر دیا تھا۔